الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ تو گزشتہ رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس آیت سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، یعنی جو یہودی اس وقت مدینے کے اندر رہا کرتے تھے، یہ خطاب حقیقتاً ان سے ہے۔ تو خطاب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب یاد کرو نعمتی التی، میری نعمت کو، التی جو انعمت علیکم تم پر کی، جو تم پر میں نے انعام کی، واوفوا اور پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وایایا فارہبون اور مجھ سے ڈرو۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، چونکہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 40، اس سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا۔ تو دہرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس تکرار کی میں ایک بڑی جو حکمت ہے وہ پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا، یہ اس کی حکمت ہے کہ قومیں کس طرح عروج پکڑتی ہیں اور کس طرح قوموں کے پر زوال آتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر انبیاء کرام کی امت بھی تھی، اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع کرنے سے جو ہے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی۔ اس طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج اور زوال کے سبب کو اس آئینے میں دیکھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، کو بنی اسرائیل کے اوپر عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، بنی اسرائیل غالب بھی ہوئی، مغلوب بھی ہو گئی، تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ان واقعوں کے تکرار کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو وہی بات یہاں پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو جس طرح اللہ رب العزت نے عزت بھی دی، ذلت بھی دی، اسی طرح جو ہے مسلمان اسی تصویر کو اپنے سامنے رکھ لے، اسی آئینے کو اپنے سامنے دیکھ لے کہ آج سب پھر پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ تو قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے کے بدلے میں کانٹے ہی ملے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ یعنی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ برے کردار کیے تو اس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب بھی آیا، ان کو سزا بھی ملی اس کی۔ تو آج امت مسلمہ کے اندر اگر ہم امت مسلمہ ہیں، اگر ہم جو ہے وہ اچھے عمل کریں گے تو ہمیں اچھی اس کی جزا ملنی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم بھی بنی اسرائیل والا کردار ادا کر لیں، کردار اپنا لیں، تو ہمیں بھی ویسا ہی جو ہے ویسی ہی سزا ملے گی جیسے بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور یہ خطاب بنی مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے خطاب ہے۔ وہ خطاب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، کیونکہ بنی کا مطلب بیٹے ہیں اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت کو، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم کے اوپر جو نعمتیں کی وہ کیا تھیں کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے آزادی دلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیلیوں کے اوپر بن و سلوہ نازل کیا، ان کے اوپر بادلوں کو سائبان کیا، اور مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر نعمتیں عطا کیں، اور ایسی نعمتیں کی جو بنی اسرائیل سے پہلے کبھی کسی قوم کے اوپر نہ کی گئی تھیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، جو تم پر بطور انعام کے طور پر کی گئی۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے
کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی پیغمبر آیا، بنی اسرائیل کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا گیا، تو اس پیغمبر نے آ کر یہی تعلیم دی کہ تم نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان کو مکمل طریقے سے بیان کرنا ہے، اور جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کے پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا کہ تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، تو تم میرے اس وعدے کو پورا کرو، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا، یعنی جنت کا جو وعدہ کیا، باغات کا جو وعدہ کیا، وہ میں تم سے پورا کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن مجید ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔